السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر افضل گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن مانسہرہ کے صدر عامر خان سوادی صاحب۔ عامر صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو میں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے مارجنلائز گروپ کے حقوق کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں جب بھی ہم کورٹس کچہری کی طرف جاتے ہیں، تھانوں میں جاتے ہیں، یا جب بھی کبھی ہمیں اس طرح کے ایشوز کا سامنا ہوتا ہے تو ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو لیگل رائٹس ہیں، جو قانونی جو ہمارے حقوق ہیں، ہم کیسے حاصل کر پائیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے عامر خان سوادی صاحب کو دعوت دی ہے کہ اس حوالے سے رہنمائی کریں ہمارے ہزارہ ایکسپریس نیوز کے ناظرین کی۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے 1973 کے آئین کی طرف، کہ ہمارا جو 1973 کا آئین ہے اس نے پاکستان کے شہریوں کو کون کون سے وہ بنیادی رائٹس دیے ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا کہ ہم سب سے پہلے 1973 کے آئین کے حوالے سے تھوڑا سا جان لیں، اپنے ناظرین کو بتا پائیں کہ 1973 کے آئین میں پاکستانی شہریوں کو وہ کون کون سے بنیادی جو ان کے رائٹس ہیں وہ دیے گئے ہیں، پروٹیکٹ کیے گئے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ اپنے جو ہے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں شیر افضل بھائی کہ آپ نے اپنے چینل پہ مدعو کیا۔ جس طرح کہ پہلے آپ نے مجھے بتایا کہ شہریوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے آپ نے ایک کویسچن کیا، وہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور بیسکلی جب بھی ہم شہریوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم لازمی بات ہے ہم اپنی کتاب جو ہمارا آئین ہے کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 اس پہ جاتے ہیں، تو اس میں آرٹیکل 25 بڑا کلیئر ہے، جس میں ایکولیٹی آف سٹیزن ہیں اور رائٹ آف سٹیزنس اس میں مینشن کیے گئے ہیں۔ بیسک رائٹس جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ایک چیز آپ کو میں گوش گزار کر دوں کہ اس میں سب سے پہلے ہیں رائٹ ٹو لیو، کہ ہم بحیثیت سٹیزن آف پاکستان ہمارا رہنا کیسے ہوگا، ہماری ایجوکیشن کیسی ہوگی، ہماری ہیلتھ کی پالیسیز کیسی ہوں گی، یہی ہماری بنیادی ضروریات ہوتی ہیں۔ ہمارا کاروبار کی پروٹیکشن کیسی ہوگی، ہماری سروسز کیسی ہوں گی، رائٹ ٹو الیکٹورل کیسے ہوگا، رائٹ ٹو ووٹ کیسے ہوگا، یہ تمام چیزیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بڑی کمپریہنسو ہر آرٹیکل کے حوالے سے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ تو جس حوالے سے آج آپ نے مدعو کیا کہ کراس جینڈر کے حوالے سے آپ نے بات کی، بیسیکلی اگر ان کو بھی دیکھا جائے تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے آرٹیکل 25 ہے ایکولیٹی آف سٹیزنز۔ اس کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ اسکوپ فنڈامنٹل رائٹ پرووائڈیڈ ان کانسٹیٹیوشن were always enforceable subject to reasonable restrictions of law, and competent body had introduced certain conditions for person aspiring for the offense of bar association it could not be said۔ تو بیسک رائٹس اگر ان کو دیکھیں تو آرٹیکل 25 جو کانٹینٹس ہے اینڈ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان گارنٹی ٹو آل سٹیزن ایکولیٹی بفور لا، discrimination and violence against transgender people continue to take place mainly due to denial of these existence, which is worsened by the absence of identity documents required to participate in society. Additionally, because of their physical appearance subjected to discrimination and violence۔ جو چیز سب سے آپ نے دیکھا ہے جی کہ کراس جینڈر بھی سٹیزن آف پاکستان ہیں جی، لیکن جہاں ڈسکرمنیشن آتی ہے تو وہ شروع ہوتی ہے ان کی فزیکل اپیئرنس سے جی جی، اور وہیں سے ڈسکرمنیشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے جی۔ سر یہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی تھی اس میں اس پہ کوئی سپریم کورٹ گیا تھا یا اس میں چیف جسٹس نے سوموٹو ایکشن لیا تھا، یا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اس میں پٹیشنرز جو تھے انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی کراس جینڈر کے حوالے سے جی کہ ہمیں ہمارے بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے، اچھا جس طرح رائٹ ٹو ووٹ ہے نہیں دیا جا رہا، ناظرہ میں رجسٹریشن نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی جاب نہیں دی جا رہی۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی۔ اس وقت افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس صاحب تھے جی جی، اس پہ ایک کمپریہنسو ججمنٹ آئی جی، تو اس میں بڑا اس کا ججمنٹ کا پیرا نمبر 2 ہے جی،
It is to be noted that this class of the society has been neglected merely on account of gender disorder in their bodies. Otherwise, they are entitled to enjoy all the rights granted to them by the Constitution, being its subject. Subject being citizen को subject उन्होंने including their rights in inherited property, because normally to deprive them from their such legitimate rights, sometimes their families disown them. As far as existing laws are concerned, there are no provisions on the basis on which they can be deprived from their legitimate rights to inherit the properties. تو سپریم کورٹ نے یہی ہیلڈ کیا اس میں اپنی ججمنٹ میں کہ فیملیز ڈس اون ہی ان کو ان کی جینڈر ڈس آرڈر کی وجہ سے کرتی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ انہیریٹنس کلیم کرتی ہیں تو ان کو ڈس اون کر دیا جاتا ہے. تو ادروائز باقی انہوں نے کہا کہ وہ ان کے وہی رائٹس ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں سٹیزن کے لیے جس طرح ایکولیٹی آف سٹیزن عام شہری کے لیے وہی رائٹس تھے، اور اسی وجہ سے ان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. اسی میں آگے انہوں نے اسی پیراگراف میں کہا کہ سملرلی نادرا از ریکوائرڈ ٹو اڈاپٹ اسٹرینلی ود دا اسسٹنس آف دا کنسرن ڈپارٹمنٹس آف دا گورنمنٹ ٹو ریکارڈ ایگزیکٹ اسٹیٹس ان دا کالم مینٹ فار میل اور فیمیل آفٹر انڈرٹیکنگ سم میڈیکل ٹیسٹ based on the hormones, etc. They are also entitled for entering their names in the electoral list. As far as the question of casting the vote is concerned, it could be decided separately because they can, if need be, exercise the right of franchise. تو یہ چیز انہوں نے اس میں ڈسکس کی تھی، اور اس میں پھر آگے انہوں نے کمپلیٹ ایکسپلین بھی کر لیا. اور جب آرڈر اس کا آیا پٹیشن کا، اس کا 4 ہے. It has been published in the press that they are being harassed by the police and other agencies taking the benefit of their weaknesses. For this purpose, we have already passed order dated 17/2009. The government is required to ensure the implementation of above said order. It is informed that in the name of eunuchs, some male and female who are otherwise have no gender disorder in their bodies have adopted this status and commit crime on account of which a bad name is brought to eunuchs. یہ بھی ہم نے سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس چیز کو بڑا مس یوز کیا گیا کہ ایک بندے میں اگر جینڈر ڈس آرڈر نہیں ہے اور کراس جینڈر وہ اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے اور کسی کرائم میں ملوث ہوتا ہے، تو وہ اصل حقدار لوگ جو کراس جینڈر ہیں، چاہے وہ میل کراس جینڈر ہیں یا فیمیل کراس جینڈر ہیں، تو وہ اپنے حقوق سے ڈپرائیو کر لیے جاتے ہیں. تو اس کو بھی سپریم کورٹ نے بڑا ڈیپلی اور مائنیوٹلی دیکھا اور اس پہ اپنی ججمنٹ بھی پاس کی. اچھا سر، آپ نے یہ بڑا تفصیل سے جو ہے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس پہ آپ نے یہ تفصیل سے وضاحت کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ جو ہے اپنے اس رائٹس کے لیے اگر کوئی ادارہ انہیں رائٹس نہیں دیتا، اگر سوسائٹی نہیں دیتی یا عام لوگ نہیں دیتے، تو یہ کون کون سے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ یہ جا کے جو ہے اپنے رائٹس جو ہے وہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، جس طرح کے اسٹارٹ میں میں نے عرض کیا کہ انہوں نے ایک سوائے اس کو کہ میل اور فیمیل ہے یا رائٹ آف ووٹ والی بات کو چھوڑ کے انہوں نے سیم یہی کہا کہ دے آر ایکولی انٹائٹلڈ. جو عام شہری کے جو حقوق ہیں وہ سارے جتنی بھی گورنمنٹ فنکشنریز ہیں ان کو وہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں اس کو وہ اویل کر سکتے ہیں. اچھا سر، آپ چونکہ کورٹ میں آپ پریکٹس کرتے ہیں اور آپ کے پاس تو مختلف کیسز آتے ہیں، ظاہر ہے ٹرانسجنڈر کے کیسز بھی آتے ہیں، ہراسمنٹ کے بھی آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس قسم کی ہراسمنٹ ہوتی ہے اور کس قسم کی وائلنس ہوتی ہے ٹرانسجنڈر کے خلاف، جو عموماً جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں یا کورٹ میں آتے ہیں آپ کے پاس؟ ہمیشہ کورٹ میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے جس طرح وائلنس ہوگی اکثر اوقات. جی بیسکلی جس طرح سپریم کورٹ نے بھی اپنی ججمنٹ میں کہا کہ بہت سارے وہ لوگ جو کہ میل یا فیمیل کراس جینڈر نہیں ہوتے لیکن وہ اپنے آپ کو معاشرے کے سامنے کراس جینڈر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور کرائم میں ملوث ہوتے ہیں، تو اس سے وہ جو اصل جو کراس جینڈر ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو اکثر اوقات یہی دیکھنے میں آیا گیا ہے کہ ان کا امیج معاشرے کے سامنے جو دکھایا گیا ہے وہ کوئی اچھا امیج نہیں دکھایا گیا. لازمی بات ہے
اسلام کے حوالے سے بھی اگر بات کر لیں تو بحیثیت مسلمان یہ اللہ پاک ہے، اگر کسی کو مرد بناتا ہے، کسی کو عورت بناتا ہے، تو یہ بھی جو کراس جینڈر کی ذات ہے اس کو بھی اللہ پاک نے ہی پیدا کیا ہے، وہ بھی اسی طرح کے حقوق کے حقدار ہیں جس طرح عام مرد اور خواتین کی جس طرح معاشرے میں عزت کی جاتی ہے۔ لیکن کراس جینڈر کے حوالے سے ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو ہمیشہ ایک غلط نظریے سے دیکھا گیا اور پوز کیا گیا معاشرے میں کہ ان کا ایک انسلٹنگ سی پوزیشن نظر آئے۔ یہ شارٹ ٹائٹل ایکسٹینڈ تھا، دس ایکٹ میں بی کال دا ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018 میں، تو اس میں ان کا سارا کچھ بڑا کلیئر کر دیا گیا۔ میرے خیال میں آپ ایک سیشن ان کے ساتھ بھی کریں، ان کو یہ چیزیں ان کو پرووائڈ کریں کہ آپ کے بنیادی حقوق وہی ہیں جو ایک عام شہری کے ہیں۔ سکھ نے کراس جینڈر کے حوالے سے پہلے بھی بہت زیادہ کام کیا، وومن ایشوز پہ بھی بہت زیادہ کام کیا۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جو ان کراس جینڈرز کے لیے فوڈ پیکیجز اور مائنارٹی کے لیے فوڈ پیکیجز کا بھی انہوں نے کافی سارے لوگوں کے لیے کام کیا، جو ایز اے آرگنائزیشن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ ایک سیٹ اپ کو چلانا اور اس کو لے کے چلنا اور اس کو کامیابی کے ساتھ ایک لائن پہ لے کے جانا، یہ بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ تو میرے نالج میں یہ بھی آیا کہ کراس جینڈر کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایم او یو بھی سکھ آرگنائزیشن نے مختلف انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کرائے کہ ان کو وہ ٹریننگز دیں، کہ وہ اسکل ٹریننگز ہوں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں اور اپنے لیے باعزت روزگار کما سکیں۔ تو میں بھی انشاءاللہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ سکھ آرگنائزیشن کو جہاں بھی ہماری ضرورت پڑی تو ہم ان کے لیے لیگل آسپیکٹ میں یا ادروائز بھی جہاں پہ ہماری ضرورت پڑے گی ہم ان کے لیے انشاءاللہ ضرور قائم کریں گے۔ ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اسی طرح محنت سے کام جاری رکھیں۔ جی ناظرین، آپ نے صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن مانسہرہ عامر خان سوادی صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے جو ہمارے مارجنلائز گروپ ہیں، جو نظر انداز طبقات ہیں، اس حوالے سے بات کی۔ 1973 کے آئین کے حوالے سے جو شہریوں کے حقوق ہیں ان میں بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کی۔ اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا، خاص کر کے ٹرانسجنڈر کی جو مسائل تھے، شناخت کا مسئلہ تھا، انہیں مختلف جنس کی بنیاد پہ جہاں پہ ہراس کیا جاتا تھا، وراثت نہیں ملتی تھی، اس حوالے سے انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہمارا جو آئین ہے 1973 کا، وہ شہریوں کے جو جن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس میں ٹرانسجنڈر کے رائٹس بھی ہیں، چونکہ ٹرانسجنڈر جو ہے وہ جنس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ شہری کی بنیاد پہ ٹریٹ کیے جائیں، اور اسی حوالے سے انہوں نے اپنا ایک میسج بھی دیا اور اپنے تعاون کا بھی یقین دلایا۔ آج جو ہے ہم نے صرف لیگل رائٹس کے حوالے سے اور 1973 کے آئین کے تناظر میں ہم نے ان سے بات کی ہے۔ آج اتنا ہی، بہت شکریہ۔